بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو دعا فرماتے وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتی۔ یہ باب نہایت وسیع ہے، صرف چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس آپ کا ادنا خادم ہے، اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ بس آپ نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ تو اس کا مال و اولاد زیادہ کر اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تو اس کی عمر زیادہ کر اور بہشت میں میرا رفیق بنا۔ یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کھجوروں کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتے۔ ان کی اولاد 100 سے زیادہ تھی، تقریباً 100 برس کی عمر پائی۔ آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ حسب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہشت میں آپ کا رفیق بھی ہوں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب 31 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو ان کے ترکہ کا سونا کلہاڑیوں سے کھودا گیا، یہاں تک کہ کثرت کام سے ہاتھ زخمی ہو گئے، اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ چنانچہ ایک روز 30 غلام آزاد کیے، ایک مرتبہ 700 اونٹوں کا کارواں مال و اسباب سمیت صدقہ کر دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، پھر 40,000 دینار، پھر 500 گھوڑے، پھر 500 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، یا اللہ یہ تیرا تیر ہے، اسے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ آپ کی دعا سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بن گئے، جو دعا کرتے قبول ہو جاتی اور جو تیر پھینکتے وہ کبھی خطا نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس رئیس المفسرین اور حبر الامت بن گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس دعا کے تمام ہونے تک اپنا کپڑا بچھائے رکھے گا وہ میری احادیث میں سے کبھی کچھ نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کملی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا، میں نے کملی ہی بچھا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا تمام کی، پھر میں نے اپنی کملی لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی احادیث کو آج تک نہیں بھولا۔ جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے تو انہوں نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ میری قوم میری اطاعت کرتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو دعوت اسلام دیتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما۔
حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا۔ زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا، ان کا چہرہ یک دم روشن ہو گیا۔ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، اپنی نشانی چہرے کی بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذوالنور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا۔ آپ نے پسند فرمایا اور میرے حق میں یوں دعا فرمائی، اللہ تیرا دانت نہ گرائے۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال سے زائد ہو گئی، مگر آپ کا کوئی دانت نہ گرا۔ حضرت ثابت بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پاؤں لنگڑا ہے، زمین پر نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی اور وہ پاؤں اچھا ہو گیا اور دوسرے کی طرح زمین پر برابر لگنے لگا۔ حضرت عروۃ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سودے میں برکت دے۔ اس کے بعد حضرت عروہ جو چیز خریدتے، خواہ وہ مٹی ہو، اس میں نفع ہی ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں طاعون اور وبا سب سے زیادہ رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسی دوری ہوئی کہ آج تک وہ مبارک شہر وبا اور طاعون سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ جب قریش ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں کی طرح 7 سال قحط لا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ قریش نے مردار اور ہڈیاں کھائیں۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ قحط دور ہو جائے۔ پس آپ نے دعا فرمائی اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز کو جو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا، اس نے اسے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اس کا ملک پارا پارا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فارس سے اکاسرہ کی سلطنت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ حکم ابن ابی العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اپنا منہ ٹیڑھا کر کے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ٹیڑھا ہی رہے۔ چنانچہ اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہی رہا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلم بن جسامہ کو ایک سریہ میں بھیجا تھا، جس پر عامر بن الازبط کو امیر بنایا تھا۔ جب وہ ایک وادی کے درمیان پہنچے تو محلم نے عامر کو ایک معاملے کے سبب جو دونوں کے درمیان میں تھا دھوکے سے قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی کہ محلم کو ضمیر قبول نہ کرے۔
اس دعا کے 7 دن بعد محلم مر گیا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو پھینک دیا۔ اسی طرح کئی دفعہ دفن کیا گیا مگر زمین نے قبول نہ کیا۔ آخر کار اس کو ایک غار میں پھینک دیا گیا اور پتھروں کی ایک دیوار اس پر بنا دی گئی۔ جزاک اللہ۔